السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حج کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ حج پر جا رہے ہیں، تقریباً لوگ پہنچ بھی گئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو، ہمارے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، عزیز اقارب کو، اور ان تمام لوگوں کو جو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کو اور ان کے عزیز اقارب کے رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو اللہ جلد سے جلد بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے، حج کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ سعادت جلد از جلد اللہ عطا فرمائے۔ ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اللہ اسباب عطا فرما دے۔ دوستو، کون حج کرنا نہیں چاہتا؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے، ہر ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں، حج کے لیے جائیں، سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جائیں۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے۔ انسان دنیا میں آیا اور پوری دنیا گھوما، لیکن اس نے خانہ کعبہ نہیں دیکھا، اس نے روضہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا، آپ کا روضہ نہیں دیکھا، تو دنیا میں کیا دیکھا اس نے؟ کچھ نہیں دیکھا دوستو۔ تو دوستو، حج ہر شخص کو کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کے لیے طریقہ، ذریعہ، وسیلہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن دوستو، حج فرض ہے۔ جس طرح اسلام کے ارکان میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو زکوٰۃ لاسٹ جو ہے رکن، وہ فرض ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے نماز فرض ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ حج کی اہمیت کو لوگوں نے کم کر دیا ہے۔ حج کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ضروری سمجھتے ہیں تو بڑھاپے میں ضروری سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم ابھی اپنا گھر بنا لیں، بچوں کی شادی بیاہ کر لیں اور دنیا کے سارے کام ہو جائیں، پھر حج کرنے جائیں گے۔ اور گھر بھی بنا لیتے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی پھر یہ فکر لگی رہتی ہے ابھی ایک مکان اور بنا لیں، ابھی ایک پلاٹ اور خرید لیں، ابھی ایک گھر اور خرید لیں۔ تو دنیا کی حرص میں، دنیا کے لالچ میں لگے رہتے ہیں، اور آخر یہ ہوتا ہے کہ پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر کمزوری کی وجہ سے یہ توفیق ہمیں نہیں مل پاتی کہ ہم بیت اللہ شریف کے حاضری کریں۔ تو دوستو، حج کا جو موقع ہے وہ جوانی کا ہے، کہ جوانی کا حج، جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے، ہر شخص کو حج کرنا چاہیے۔ تو دوستو، ہم حج کی اہمیت کو اللہ سے مانگیں، حج کی قدر کریں کہ اللہ تو ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حج کی ہمیں بھی سعادت نصیب فرما۔ اللہ سے اپنی دعاؤں میں مانگا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کرنے کے سلسلے میں جس طرح سے ہم دنیا کے کاموں کو ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی سمجھیں کہ اگر اللہ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے تو ہم ضرور حج کریں۔ اب آپ سروے کریں گے تو لوگوں کے پاس مکانات موجود ہیں، پلاٹ موجود ہیں، زمینیں موجود ہیں، کیش نقدی بھی موجود ہے، اور دیکھا جائے تو الماریوں میں اور صندوقوں میں زیورات، سونا بھی رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی لوگ حج نہیں کرتے، پھر بھی اپنی دنیاوی ضروریات کو بڑھاتے رہتے ہیں، دنیاوی ضروریات کو اور پھیلاتے رہتے ہیں اور حج نہیں کرتے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حج بہت مہنگا ہو گیا ہے، ہم کہاں سے حج کریں، حج مہنگا ہو گیا ہے، ہم تو عمرہ کریں گے۔ تو دوستو، آپ پوری زندگی عمرہ کرتے رہیے، لیکن پھر بھی حج کے ثواب کو آپ نہیں پا سکتے، حج کا ثواب آپ کو نہیں مل سکتا۔ حج کا جو ثواب ہے وہ حج کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے حج کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ کتنے بڑے فضائل ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مہنگا ہونے کی وجہ سے حج نہ کریں۔ دوستو، یہ دولت تو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، پھر ہم اس میں بخل، کنجوسی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ پیسے ختم ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دوستو، آپ کیا نہیں جانتے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسی مثال، کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ حج کر کے کوئی غریب ہو گیا ہو، اس کے کام رک گئے ہوں، وہ مشکل میں آ گیا ہو، وہ پریشانی میں آ گیا ہو، اس کے گھر میں بھوک کے لالے پڑ گئے ہوں،
اس کو کھانا نصیب نہ ہوا ہو. ایسا کوئی واقعہ سنا ہے؟ ہاں، آپ نے یہ واقعہ، ایسے واقعات، ایسی مثالیں ضرور سنی ہوگی کہ فلاں شخص حج پر گیا، اللہ نے اسے غنی بنا دیا، اللہ نے اسے مالدار بنا دیا. وہ حج پر گیا تو اس وقت سے اس نے اپنا گھر بھی بنا لیا، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، بچے بھی سب بہترین چل رہے ہیں. تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتے ہیں، اللہ اسے مالدار بنا دیتے ہیں. پھر اس سے اور بڑھ کر کیا ہے؟ تو دوستو ہم نے جو عذر بنا رکھے ہیں معاشرے میں کہ ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی مکانات بنانے ہیں، ابھی گھر بنانے ہیں، تو دوستو یہ عذر نہیں ہے شریعت میں، شریعت اس کو عذر نہیں مانتی. عذر یہ کہ آپ بہت زیادہ بیمار ہوں، تکلیف میں ہوں، یا اور کوئی ایسی رکاوٹ ہو جس کی وجہ سے آپ کا ویزا نہیں لگ پا رہا ہے، تو یہ سب چیزیں ہیں. یہ رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کی شادی کریں، حج پہ چلے جائیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں مفتی صاحب؟ تو دوستو یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے. شادی تو سادگی کے ساتھ کی جائے. تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے بچوں کی شادیاں روک کر، مکانات روک کر حج کرنے کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حج کرنے کی برکت سے آپ کی شادیوں کو خوب اچھی طریقے سے اللہ کرائے گا، آپ کے گھر کو خوب اچھی طرح بنائے گا، اللہ اس کی برکت سے بنائے گا. کیونکہ حدیث ہے بھئی تو جو حج کرے گا وہ مالدار ہو جائے گا. تو اللہ اس کی برکت سے پھر آپ کا سارے کام آسان ہو جائیں گے، دنیا کے سارے کام آسان ہو جائیں گے. جو وہاں آپ مانگ لیں گے وہ مل جائے گا، ملتزم پہ آپ جو مانگ لیں گے وہ اللہ آپ کو دے دے گا. خانہ کعبہ سے لپٹ کر اور چمٹ کر جو آپ مانگیں گے وہ مل جائے گا. خانہ کعبہ کو طواف کرتے کرتے آپ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا. آپ کے روضہ اقدس پر آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. تو جب وہاں ساری چیزیں اللہ دے رہے ہیں، پھر آپ یہاں کیسا بخل اور کنجوسی کر رہے ہیں کہ پیسے چلے جائیں گے، حج بہت مہنگا ہے، بچوں کی شادی بھی کرنی ہے. تو اتنی کنجوسی کی وجہ سے اللہ جب آپ کو وہاں جانے کی وجہ سے بہت سارا دے دے گا، پھر کیا ضرورت ہے؟ دوستو ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے مکان کے لیے پیسے جوڑے ہوں اور وہ مکان نہیں بنا پایا، اس کا وقت آ گیا، اللہ نے اسے بلا لیا. کسی نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسے جوڑے ہوں لیکن وہ شادی نہیں کر پایا، اس کا وقت آ گیا، اللہ نے بلا لیا. لیکن دوستو جو شخص حج پر جائے گا اور حج کی برکت سے، حج کی فریضے کو ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام آسان کر دے گا. اور پھر اگر کوئی شخص اتنی استطاعت ہے، اب شادی نہیں کر پائے، پیسے جوڑے تھے تو کوئی بات نہیں ہے، اور گھر کے لوگ کر لیں گے. اور مکان بنانا تھا، پیسے جوڑے تھے، نہیں بنا پایا، چلا گیا دنیا سے، تو اور گھر کے لوگ بنا لیں گے. لیکن دوستو کیا آپ کو معلوم ہے اگر استطاعت تھی اور وہ مالک تھا اور اس کی گنجائش تھی کہ وہ گھر کے خرچے کو بھی برداشت کرے، سفر کے خرچے کو بھی برداشت کر لے، اور حج کے سارے موقعوں کو بھی برداشت کر لے، اور یہ سارے موقع برداشت کرنے کے باوجود، گنجائش اور استطاعت کے باوجود پھر بھی وہ اگر حج پر نہیں گیا تو اللہ کے یہاں پھر لاٹھی چلے گی، اللہ کے یہاں پھر پکڑ ہوگی اس بات کی کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا. تو کل اللہ کو جواب دینا ہوگا، یہ فرض ہے. کہاں سے جواب دو گے؟ گنجائش کے باوجود اگر ہم نے حج نہیں کیا تو کہاں سے جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو کل قیامت کے دن لاٹھی بجے گی. پھر اللہ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ جو ہے انہوں نے شادی کرنی تھی، ان کو مکان بنانا تھا اور دنیاوی ضروریات کے کام کرنے تھے. اس لیے دوستو یہ فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس کو کرنا ہے، ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا ہے. اگر ہماری گنجائش ہے، استطاعت ہے، تو ہمیں اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنا ہے، اس کو پورا ادا کرنا ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے لیے پیغام ہے، حکم ہے، آپ نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، ہمیں کرنا ہے. یہ حج ایک عبادت ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے اللہ کے لیے، یہ ایک مشقت ہے، محبت کی دیوانگی ہے اللہ سے، اللہ کی محبت کا اظہار کا پیغام ہے یہ حج. تو گنجائش ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرنے ہیں تو کل قیامت کے دن پھر اللہ کو جواب دہ ہوں گے. تو دوستو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید سن لیجئے، اللہ کا فرمان اور حکم سن لیجئے کہ جو شخص استطاعت اور گنجائش ہونے کے باوجود پھر بھی اگر حج نہیں کرتا، اس کی استطاعت ہے، اس کی گنجائش ہے، وہ حج پر جا سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اگر حج نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. تو اس لیے دوستو ہم اگر گنجائش ہے، استطاعت ہے تو ہمیں حج کرنا چاہیے. حج کی عبادت کو بڑی اہم عبادت سمجھنا چاہیے، یہ فریضہ ہے.
اور اگر انسان کمزور ہو جائے، ناتواں ہو جائے، بہت زیادہ کمزوری لاحق ہو جائے تو نہیں جا سکتا، تو پھر گھر والوں کو حکم کرنا چاہیے کہ میری جگہ کسی اور کو حج بدل کراؤ، اور انتقال ہو جائے تو وصیت کر کے جائے کہ میرا حج بدل کرا دینا، میرے بدلے کسی کو حج پر بھیج دینا۔ نہیں تو دوستو کل قیامت کے دن اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے اور اللہ کو جواب دہ ہوں گے، اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے دوستو لوگوں کے باعث گنجائش ہوتی ہے، استطاعت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حج نہیں کرتے۔ ساری چیزیں ہیں، اور اب تو ایک نیا رواج چل گیا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ حج کی گنجائش ہے، استطاعت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے عمرے پر جائیں گے، پہلے عمرے پر دیکھ کے جائیں گے، وہاں سب سیکھ کر آئیں گے، اس کے بعد حج پر جائیں گے۔ ارے عمرے پر جاؤ، خوب جاؤ، لیکن حج کی تیاری رکھو۔ اگر تمہارے پاس گنجائش استطاعت ہے تو پہلے حج کرو، آپ عمرہ تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ اسی لیے دوستو آپ حج کی گنجائش ہے تو حج نہیں چھوڑنا چاہیے کسی دنیاوی اغراض کی وجہ سے۔ میرے ایک بہت قریبی ہمارے ملنے والے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب نے اپنا پلاٹ بیچ کر حج پر چلے گئے، اور حج پر گئے تو میاں بیوی وہ دونوں گئے۔ تقریباً یہ شاید میرے خیال سے 2014 یا 15 کی بات ہے، ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے بتایا انہوں نے مجھے کہ وہ اپنا پلاٹ بیچ کر حج پر چلے گئے۔ دیوانگی تھی، ایک جنون تھا کہ بھئی حج کرنا ہے مجھے، چلے گئے۔ بتا رہے ہیں کہ مفتی صاحب 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے وہی پلاٹ ان کو دوبارہ دلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ایسے ہی برستی ہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ آپ اگر اللہ کے حکم کو ادا کریں گے، اللہ کے فریضے کو ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسباب ایسے ہی بنا دیں گے، ذریعے بنا دیں گے، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کا کام کہاں سے ہو گیا، آپ کا مکان کہاں سے ہو گیا، آپ کا گھر کہاں سے بن گیا، آپ کے بچوں کی شادیاں کہاں سے ہو گئیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے نیت کرنا، انسان نیت کر لے۔ لوگ پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، کہاں سے کیا ہوگا۔ ہمارے دادا جان جب 2003 میں حج کرنے کے لیے گئے تھے تو ہمارے والد صاحب نے ان کا حج کا فارم بھرایا، تو اتنی گنجائش اس وقت نہیں تھی، بہرحال فارم بھرا دیا گیا، اور بتایا ہمارے ابا جان نے، ہمارے دادا جان نے کہ جن لوگوں کے پاس ہمارے پیسے موجود تھے وہ اس سے زائد پیسے دے کر گئے، اس سے زائد پیسے دے کر گئے، اور جب حج سے واپس آئے تب بھی پیسہ باقی تھا، اور بڑی مقدار میں پیسہ باقی تھا۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، جس وقت فارم ڈالا اس وقت پیسے نہیں تھے، اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ حج پر جا رہے، لوگوں نے پیسے واپس کر دی، لوٹا دیے، اور ایکسٹرا بھی دیے کہ آپ ایکسٹرا رکھ لیجئے، آپ لوٹ کر آئیں، جب آپ پر ہو جائیں دے دیجئے گا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسی مدد فرمائی کہ حج سے واپس آئے اور جو کچھ لانا تھا گھر کے لیے وہ سب بھی لے کر آئے، اور پیسے بھی باقی ہیں، اور گھر پر بھی چھوڑ کر گئے۔ تو یہ اللہ کی نعمت آتی ہے، پھر انسان نیت کر لیتا ہے۔ اس لیے میں نے حضرت تقی عثمانی صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کی میں نے ایک ویڈیو سنی، اس میں حضرت نے فرمایا کہ انسان حج کی نیت کر لے اور اپنا ایک تھیلا اور ایک کوئی برتن بنا لے، کوئی ڈبہ بنا لے، اس میں حج کے لیے روزانہ پیسے جوڑا کرے، روز پیسے جوڑا کرے، 5 روپے 10 روپے جتنی گنجائش ہو جوڑا کرے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہا کرے کہ اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، میری حج کی نیت کو قبول فرما، مجھے حج کے لیے قبول فرما، نیت بھی کرتا رہا کرے۔ تو دوستو ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرما، ہمیں بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اور اللہ سب کو فیملی کے ساتھ، کپلز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہ سعادت نصیب فرمائے اور استطاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وسیلے اور ذریعے پیدا فرمائے تاکہ ہم اللہ کے گھر کی حاضری کر سکیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جا سکیں، آپ کے روضہ اقدس پر پہنچ سکیں، اور حج کی یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ دوستو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ حج نہ کرنے پر کتنی سخت وعید ہے اللہ کی، کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ جس پر گنجائش ہو وہ شخص ضرور حج کرے، اور دنیاوی باتوں کو اور دنیاوی چیزوں کو نہ سوچا کریں، اس کی نہ پرواہ کیا کریں کہ بچوں کی شادی کہاں سے ہوگی اور مکان کہاں سے بنے گا۔ آپ اللہ کا حکم پورا کرو گے، اللہ کا حکم ادا کرو گے تو اللہ آپ کو غریب نہیں کر دے گا، آپ کو فقیر نہیں کر دے گا، آپ کو کمزور نہیں چھوڑ دے گا۔
آپ نیت کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، آپ کے پاس گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دوستو، حج کے متعلق یہ بہت اہم ویڈیو ہے جو ہم نے حج کے متعلق آج آپ کو باتیں بتائی ہیں۔ آپ ان کو شیئر کریں دوسروں تک، تاکہ جن لوگوں کے ذہنوں میں، وہم و گمان میں معاشرے کی جو غلط باتیں چل رہی ہیں حج کو لے کر، وہ غلط باتیں ختم ہوں اور صحیح بات لوگوں تک پہنچے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔